السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلی دفعہ ہم سورہ یوسف میں اس مقام تک آئے تھے کہ بادشاہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بلایا اور کہا کہ میں تمہیں اپنے لیے مخصوص رکھوں گا۔ تو اس ضمن میں جو گفتگو ہوئی اس پر حضرت یوسف علیہ السلام نے اسے بتایا کہ میں آپ کے ملک میں جس چیز کو بخوبی دیکھ سکتا ہوں، احسن طریقے سے دیکھ سکتا ہوں، وہ خزائن الارض ہے، زمین کے خزانے، ملک کے خزانے، کہ جس کے اندر زراعت بھی آ گئی، اور چونکہ وہ ایسا وقت تھا کہ فیمن آنے والا تھا 7 سال میں، تو اٹ ول بی اے کنٹینیوس فلو آف منی، بہت زیادہ پیسے آنے والے تھے ملک میں۔ تو ان تمام معاملات کو میں بخوبی دیکھ سکتا ہوں۔ یہ نہیں کہ صرف میں ایگریکلچر کے اوپر منسٹر ہوں، بلکہ وہ جو مال آئے گا اس کو بھی میں احسن طریقے سے استعمال کرنا اور اس کی ایلوکیشن، ری ایلوکیشن، وہ سارا کچھ میں کر سکتا ہوں۔ اور انی حفیظ علیم، اور میں صرف یہ نہیں کہ حفاظت کرنے والا ہوں بلکہ علم رکھنے والا بھی ہوں۔ تو اس ضمن میں اللہ نے فرمایا وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، اور اس طرح ہم نے یوسف علیہ السلام کو اس ملک میں اقتدار عطا فرمایا، یعنی بادشاہ کے بعد ہی واز سیکنڈ ان کمانڈ۔ اور بادشاہ نے خود کہا تھا کہ میرے کھانے پینے اور میری اہلیہ کے علاوہ ہر شے میں آپ میرے شریک ہیں۔ اچھا، پھر یتبوأ منہا حیث یشاء، اللہ فرماتا ہے وہ اس ملک میں جہاں رہنا چاہتے تھے رہتے تھے، کوئی روک ٹوک نہیں تھی، کوئی پوچھنے والا نہیں تھا۔ نصیب برحمتنا من نشاء، اور ہم جس کو چاہتے ہیں اپنی رحمت پہنچاتے ہیں۔ اور ولا نضيع اجر المحسنین، اور ہم نیکی کرنے والوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتے۔ تو یاد رکھیں کتنی خوبصورت بات ہے کہ نیکی کرتے رہو، اللہ سے مانگتے رہو، اللہ کی رحمت سے امید رکھو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہاری نیکیوں کو ضائع نہیں فرمائے گا۔ والاجر الآخرۃ خیر، اور یہ نہیں کہ صرف دنیا میں تمہیں عطا کر دے گا، جو ایمان لائے اور اللہ سے ڈرتے رہے، جو للذین آمنوا وکانوا یتقون، ان کے لیے کیا ہے؟ ولا اجر الآخرۃ خیر، ان کے لیے آخرت کا اجر ہے، اور جو بہت بہتر ہے اس دنیا کے اجر سے۔ یہ نہیں امیدیں لگائے رکھنا کہ بس جو کچھ ہے وہ یہیں مل جائے اور پھر آگے کچھ نہ ہو۔ اچھا، مجھے ایک بھائی نے یہ بھی بتایا کہ سر میرا خیال تھا کہ ہم آیا نمبر 55 اور 56 پر، انہوں نے کہا نہیں سر ہم آگے نکل گئے تھے، آپ تو درس نمبر 34 35 تک آ گئے تھے، تو اس کے اندر بڑی تفصیل سے آپ ان باتوں کو پہلے ذکر کر چکے ہیں، اس لیے اب اس پر میں دوبارہ تفصیل سے بات نہیں کروں گا۔ سورہ یوسف کہ اگر آپ پلے لسٹ دیکھیں نا، اس کے اندر پھر یہ عہدے یا منصب کو قبول کرنے کی تحقیق، یا کسی کافر سے عہدہ یا منصب لینے کی تحقیق، پھر حضرت یوسف علیہ السلام کے حفیظ اور امین اور علیم اس معنی میں جو معاملات ہیں بڑی تفصیل سے میں نے اس پر بات کی ہے۔ اور پھر ایام قحط میں جو فیمن کا زمانہ تھا جس میں قحط سالی تھی، اس میں حضرت یوسف علیہ السلام نے جس طریقے سے وہ نظام سنبھالے رکھا، تو وہ ایک ایسی بات تھی جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے احکامات تھے اس کے مطابق۔ جیسا کہ علامہ عبد الرحمن بن علی الجوزی الحنبلی جو متوفی ہیں 597 ہجری کے، وہ لکھتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے مصر والوں کے مال، ان کے زیورات، ان کے مویشی، ان کی زمینوں اور ان کے غلاموں کے عوض ان کے ہاتھ غلہ فروخت کیا، پھر ان کی اولاد اور پھر ان کی جانوں کے عوض ان کے ہاتھ کو ان کے غلے کو فروخت کیا، حتیٰ کہ تمام مصر والے حضرت یوسف کے یوں غلام بن گئے۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے بادشاہ سے کہا کہ تم نے دیکھا کہ اللہ نے مجھ پر کیسا کرم کیا؟ بادشاہ نے کہا ہم بھی تمہارے تابع ہیں۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا میں اللہ کو گواہ بناتا ہوں اور تم کو گواہ بناتا ہوں کہ میں نے اہل مصر کو آزاد کر دیا اور میں نے ان کی املاک کو ان کو لوٹا دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام ان ایام میں کبھی بھی پیٹ بھر کر نہیں کھاتے تھے، فرماتے تھے میں اس بات سے ڈرتا ہوں کہ میں کسی بھوکے کو بھول جاؤں۔ تو اتنا احسان تھا حضرت یوسف علیہ السلام کا مصر والوں پہ کہ جب ان کے پاس کوئی اور سورس آف انکم نہیں تھی تو حضرت یوسف علیہ السلام نے ان سے ان کا مال لیا، اور جو چیزیں لی وہ پھر ان کو اس کے بدلے سسٹیننس کے لیے فوڈ دیا، کھانا دیا۔ اور لیکن جب یہ قحط سالی کا زمانہ پورا ہو گیا تو ان کو ساری چیزیں واپس لوٹا دی، یعنی اتنے سالوں تک وہ چیزیں امانتاً محفوظ رکھیں۔ اس کی ایک وجہ علماء نے یہ بھی لکھی، میں نے بڑی تفصیل سے آپ کو یہ بات بتائی تھی، اس کی وجہ یہ تھی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مصر والے مصر میں موجود جو ریسورسز ہیں ان کو باہر والوں کو فروخت کر دیں۔ تو ٹو سیو گارڈ دا ریسورسز آف ایجپٹ، اب مصر کے ملک کے اندر موجود ریسورسز کو سیف گارڈ کرنے کے لیے
ان کو اپنے پاس رکھ لیا. یہ بتایا نہیں ان کو کہ میں تمہیں واپس کرنے کے لیے رکھ رہا ہوں, لیکن ایونچولی ان کو ساری چیزیں واپس کر دی. تو اب آپ یہ سوچیں کہ جب انہیں ان کی ساری چیزیں 7 سال کے بعد واپس ملی ہوں گی تو ان کی حضرت یوسف علیہ السلام کے وہ کتنے زیادہ احسان مند ہوئے ہوں گے کہ 7 سال تک ہمیں غلہ بھی دیا, ہماری ٹیک کیئر بھی کی, اور ہمارے سے جو چیزیں لی تھیں وہ ہمیں واپس بھی کر دیں. تو ہمارا اکنامک سٹیٹس تو پہلے کی جیسا بحال ہو گیا نا. سبحان اللہ. تو ایک بڑے ہی اسٹریٹجکلی آپ نے اس کو لے کے چلے, اور اس پر پھر میں نے بڑی تفصیل سے آپ سے بات کی تھی, تو آپ دیکھ لیں. تاکہ اچھا کہ ان بھائی نے مجھے ریمائنڈ کرایا کہ سر یہ آیتیں آپ دیکھ چکے ہیں, تاکہ پھر وہی محنت دوبارہ نہ ہونا. تو میں سمرائز کر کے بتا رہا ہوں, پھر آپ تفصیل دے سکتے ہیں. اور پھر عزیز مصر جو تھا نا, اس کی بیوی زلیخا, اس سے حضرت یوسف علیہ السلام کا نکاح ہوا یا نہیں ہوا, اس پر بھی بہت سارے سوالات آئے تھے, اس پر بھی ہم نے پھر بات کی تھی. پھر اس کے بعد جو ہے ہم یہاں تک آئے کہ وجاء اخوۃ یوسف, پھر جب قید پہلا نا تو حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی بھی غلہ خریدنے کے لیے مصر آئے. فدخلوا علیہ, وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس داخل ہوئے. اچھا, اس ضمن میں بھی میں آپ کو بتاتا چلوں, اس سے پہلے کہ میں اس کو مزید آگے لے کے چلوں, کہ قصص الانبیاء ایک پلے لسٹ ہے. تو ایک طرف تو اس میں ہم نے اس پلے لسٹ میں ذکر کیا ہے حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعات. پھر سورہ یوسف کی ایک تفسیر کی پلے لسٹ ہے, اس کے اندر بھی پھر بہت سارے دروس ہیں, اور اس کے اندر بھی ہم نے کوئی 35 کے قریب درس ہم ریکارڈ کر چکے ہیں. تو اس کے اندر بھی بڑی تفصیل سے ہم نے اس پہ بات کی ہے. تو اگین یو کین گو اوور دا پلے لسٹ آف یوسف علیہ السلام, تو آپ کو سارے درس وہاں مل جائیں گے. تو اس میں پھر ہم نے اس بات پہ بات کی کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے پھر بھائیوں کو کیسے پہچانا, جو قرآن کی آیا ہے نا کہ جب وہ داخل ہوئے تو فعرفہم, تو حضرت یوسف علیہ السلام نے تو ان کو پہچان لیا. وہم لہ منکرون, اور وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو نہ پہچان سکے. اچھا, پھر ولما جہزہم بجہازہم, اور جب یوسف علیہ السلام نے ان کا سامان تیار کر دیا تو قال اتونی باخ لکم من نبیکم, تو کہنے لگے کہ اپنے باپ کے پاس جو تم ایک بھائی کو چھوڑ آئے ہو نا, نیکسٹ ٹائم اسے بھی لیتے آنا. الا ترون انی اوفی الکیلا, کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ میں کتنا پورا ناپ کر دیتا ہوں. انا خیر المنزلین, اور میں بہترین مہمان نواز بھی ہوں. تو اس ضمن میں بھی پھر ہم نے اس پر بات کی تھی کہ اچھا, برے رشتہ دار جب آئیں تو پھر ان سے اچھا سلوک جو کیا جاتا ہے تو اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے. بھائیوں نے تو حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ بڑا عجیب معاملہ کیا تھا. اچھا, پھر ہم نے اس پر بھی بات کی تھی کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے بنیامین کو اس دفعہ کیوں نہیں بھیجا, اور پھر بعد میں پھر کیوں بھیجا. اور پھر ہم نے اس پر بھی بات کی تھی کہ نظر بد کا علاج کیا ہوتا ہے. یہ ساری آیتیں بڑے خلاصتاً میں آپ سے ذکر کروں گا, کیونکہ اس پہ بڑی تفصیل سے ہم پہلے بات کر چکے ہیں. کہ پھر فرمایا کہ وَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهَازِهِمْ قَالَ ائْتُونِي بِأَخٍ لَكُم مِّن نَّبِيِّكُمْ أَلَا تَرَوْنَ أَنِّي أُوفِي الْكَيْلَ وَأَنَا خَيْرُ الْمُنزِلِينَ. پھر فرمایا کہ دیکھو فَإِن لَّمْ تَأْتُونِي بِهِ, اگر تم اس بھائی کو میرے پاس نہیں لاؤ گے, فَلَا كَيْلَ لَكُمْ, تو پھر میرے پاس سے غلہ بھی تمہیں نہیں ملے گا. فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِندِي وَلَا تَقْرَبُونَ, اور نہ ہی تمہیں میرے قریب آنے کی اجازت ملے گی. ابھی تو تم مجھ سے براہ راست بات کر رہے ہو, میں بادشاہ مصر ہوں, اور تمہیں میں آنر دے رہا ہوں اتنا کہ تم آ کے میرے ساتھ بات کر رہے ہو. یہ خیال نہ کرنا کہ نیکسٹ ٹائم یو ول گیٹ دس کائنڈ آف ٹریٹمنٹ اگر تم اس بھائی کو نہ لے آئے. تو اسی فرمایا کہ قالوا سنراود عنہ اباہ وانا لفاعلون, تو انہوں نے کہا کہ دیکھیں ہم اس کے متعلق اپنے والد کو راضی کرنے کی کوشش کریں گے, اور ہم اپنی طرف سے فل کوشش کریں گے, اور ہم یہ ضرور کرنے والے ہیں کیونکہ غلہ تو ہمیں چاہیے. ہاؤ ول وی گونا سسٹین. وقال لفتیانہ جعلوا بضاعتهم فی رحالہم, اب یوسف علیہ السلام نے اپنے کارندوں سے کہا کہ دیکھو ان کے جو پیسے ہیں نا, اجعلوا بضاعتهم فی رحالہم, ان کے پیسے ان کی رحال میں, ان کے سامان میں رکھ دو. لعلہم یعرفونہا, ہر انسان اپنے پیسے کو پہچانتا ہے, کیونکہ اس زمانے میں اس طرح کے سکے اور نوٹ تو ہوتے نہیں تھے نا جیسے اب یوسف علیہ السلام کے بھائی جو اپنے گھر سے جو سونے چاندی کے لے کے آئے تھے, زیورات یا جو بھی کچھ, تو وہ پہچانتے تھے اپنے مال کو. تو کہا پھر وہ جب لوٹیں گے تو پھر اپنے مال کو پہچان لیں گے. ذن قلب, اچھا پھر پتہ نہیں پیچھے مال ہے نہیں ہے, ہو سکتا ہے یہی کچھ ساری جمع پونجی ہو, پھر کب مال جمع ہو, پھر کب آئیں. تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی جیب سے خزانے میں اتنا مال جمع کرا دیا جتنے بھائیوں کو غلہ دیا, اور جو بھائیوں کا مال تھا وہ بھائیوں کو واپس کر دیا. لیکن بھائیوں کو بتایا نہیں کہ میں نے تمہیں مال واپس کیا. وہ گھر جا کے جب سامان کھولیں تو دیکھیں اذن قلبوا الی اہلہم لعلہم یرجعون, تو پھر اس کو پہچان لیں اور شاید وہ پھر واپس آ جائیں, جلدی آ جائیں گے نا, پھر بہت زیادہ ویٹ نہیں کرنا پڑے گا. اچھا, فلما رجعوا الی ابیہم,
اور اس کے بعد جب یہ بھائی واپس اپنے باپ کی طرف لوٹے، قالو تو کہنے لگے یا ابانا، اے ہمارے والد محترم، منع منا الکیل، ہمیں اس بات سے روک دیا گیا ہے کہ ہم مزید سامان خریدیں، فارسل معنا اخانا، تو آپ ایسا کریں جو ہمارا بھائی آپ کے پاس ہے نا بنیامین، اسے بھی ہمارے ساتھ بھیج دیں۔ تو فارسل معنا اخانا نقتل وانا له لحافظون، تاکہ یہ بھی غلہ لے آئے تو ایک غلہ اور بڑھ جائے گا نا، پھر 11 لوگ غلہ لائیں گے، وانا له لحافظون، اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے۔ تو اب یعقوب علیہ السلام نے وہ پچھلی بات دہرائی جو حضرت یوسف علیہ السلام کے معاملے میں بھی انہوں نے کہا تھا کہ ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ قالا حل آمنکم، کیا میں تم پہ اسی طرح یقین رکھوں، آمنکم علیہ اس کے معاملے میں، الا کما آمنتکم علی اخیہ من قبل، جس طرح اس کے بھائی کے معاملے میں میں نے تم پہ بھروسہ کیا تھا ویسے ہی اعتبار کروں؟ میں ایک دفعہ پہلے بھی تو اس چیز سے گزر چکا ہوں، تم پہ بھروسہ کیا، اپنے ایک بیٹے کو تمہارے سپرد کیا جو اس کا بھائی تھا، اور تم نے اس کے ساتھ کیا کیا؟ فاللہ خیر حافظا، پس اللہ ہی سب سے بہتر حفاظت کرنے والا ہے، وہو ارحم الراحمین، اور وہ بہترین اور وہ سب رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ اچھا، ولما فتح، اب بھائیوں نے اب جب اپنا سامان کھولا، ولما فتحوا متاعہم، اپنا سامان کھولا، وجدوا بضاعتہم ردت الیہم، تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہ پیسوں کی تھیلی جو انہوں نے مصر میں بادشاہ کو دی تھی، جس کے عوض غلہ خریدا تھا، وہ تھیلی تو ان کے اپنے سامان میں موجود تھی جو انہیں لوٹا دی گئی۔ اب ان کی ایکسائٹمنٹ کا لیول بڑھ گیا، قالو یا ابانا، یا اے ہمارے والد محترم، ما نبغی، اب ہمیں اور کیا چاہیے؟ پیسے کی وجہ سے انسان دوبارہ نہیں جاتا نا کہ پیسے جمع ہوں گے تو پھر جائے گا۔ ہذہ بضاعتنا، یہ دیکھیں ہمارا مال ہے، یہ ردت الینا، بادشاہ نے ہمیں ہمارا مال واپس لوٹا دیا۔ ونمیر اہلنا ونحفظ اخانا ونزداد کیل بعیر، اور ہم اپنے گھر والوں کے لیے غلہ لائیں گے اور اپنے بھائی کی حفاظت کریں گے، اور ایک اونٹ اور بڑھ جائے گا جس پہ غلہ لاد کر زیادہ لے آئیں گے۔ ذالک کیل یسیر، اور بادشاہ کے لیے تو یہ معمولی مقدار ہے، اس نے لوٹا دی۔ تو اب یوسف علیہ السلام کے والد حضرت یعقوب نے کہا، قالا لن ارسلہ، میں اپنے بیٹے کو نہیں بھیجوں گا معاکم تمہارے ساتھ، حتی یہاں تک کہ تونی موثقا من اللہ، یہاں تک کہ تم اللہ کو گواہ بنا کے مجھ سے عہد نہ کر لو، لتأتوننی بہ، کہ تم جو ہے اسے ضرور میرے پاس لاؤ گے واپس، الا ان یحاط بکم، ما سوا اس کے کہ تم کسی مصیبت میں گھیر لیے جاؤ۔ فلما اتوہ موثقہم قال اللہ علی ما نقول وکیل، تو جب انہوں نے اپنے باپ سے عہد کر لیا، اور جب انہوں نے اپنے باپ سے یہ عہد کر لیا تو اس نے کہا کہ ہم جو عہد کر رہے ہیں اس پر اللہ گواہ ہے۔ وقال یا بنی، اور پھر حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ میرے بیٹوں، لا تدخلوا من باب واحد، اور دیکھو ایک دروازے سے تم سب کے سب بھائی داخل نہ ہو جانا، وادخلوا من ابواب متفرقہ، الگ الگ دروازوں سے داخل ہونا، وما اغنی عنکم من اللہ من شیء، اور میں تم سے اللہ کی تقدیر سے تو کچھ نہیں پھیر سکتا۔ ان الحکم الا للہ، حکم تو اللہ ہی کا ہے، صرف اسی کا حکم چلتا ہے۔ علیہ توکلت، ہم اللہ پر ہی بھروسہ کرتے ہیں، وعلیہ فلیتوکل المتوکلون، اور توکل کرنے والوں کو اللہ پر ہی توکل کرنا چاہیے۔ ولما دخلوا من حیث امرهم ابوہم، اور جب وہ وہاں سے داخل ہوئے جہاں سے داخل ہونے کا ان کے والد نے انہیں حکم دیا تھا، ما کان یغنی عنہم من اللہ من شیء، اور وہ اللہ کی تقدیر سے بالکل بچا نہیں سکتی تھی وہ تدبیر، الا حاجتا فی نفس یعقوب قضاها، مگر وہ یعقوب کے دل کی ایک خواہش تھی جو اس نے پوری کر لی۔ وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لِمَا عَلَّمْنَاهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، اور بے شک وہ صاحب علم تھے کیونکہ ہم نے ان کو علم عطا کیا تھا، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اب ان آیات میں، اب میں نے آپ سے ذکر کیا نا کہ ہم نے نظر بد کے علاج تک کے دیکھے نا، یعقوب علیہ السلام نے جو بنیامین کو بھیجا تو اب ساتھ میں ان کو یہ بھی تھا کہ اب ایک دفعہ تو لوگ 10 بھائیوں کو ایک ساتھ دیکھ چکے ہیں، اب فوراً لوٹ رہے ہیں، قافلے والے بھی جانتے ہیں، اب دیکھیں کہ اب 10 کے بجائے 11 ہو گئے ہیں، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ نظر لگا دیں اور پھر کوئی ایسا معاملہ ہو جائے، تو اس بات کو بھی بڑی تفصیل سے ہم نے دیکھ لیا تھا کہ نظر بد کا معاملہ۔
اب آ جائیں آیا 69 پہ، جہاں سے ہم نے اب آغاز کرنا ہے۔ وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَىٰ يُوسُفَ آوَىٰ إِلَيْهِ أَخَاهُ، اور جب یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچے تو حضرت یوسف نے اپنے بھائی کو اپنے پاس ٹھہرا لیا۔ قَالَ إِنِّي أَنَا أَخُوكَ، اور بتایا کہ میں تمہارا وہ بھائی ہوں جو بچپن میں تم سے جدا ہو گیا تھا، یوسف ہوں میں۔ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور سو ان لوگوں نے جو ہمارے باقی بھائی ہیں، انہوں نے جو ہم سے بدسلوکی کی، تم سے بدسلوکی کی، کرتے رہیں، اس پہ غمگین نہ ہونا، کوئی غم نہ کرنا۔ یاد رکھنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہر معاملے میں کوئی نہ کوئی چیز ایسی چھپی ہوتی ہے جس میں حکمت ہوتی ہے، ہم نہیں سمجھتے۔ تو اب دیکھو، اب حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے ایک معاملہ فرمایا۔ فَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهَازِهِمْ، تو جب یہ سامان تیار کر کے انہیں دے دیا، کچھ شو نہیں کیا، بھائی نے بھی کچھ شو نہیں کیا، اور اب پہلے کی طرح سارا سامان لاد کے دے دیا، تو اب کیا کیا؟ جَعَلَ السِّقَایَةَ فِي رَحْلِ أَخِیهِ، اپنے بھائی کے سامان میں شاہی پیالہ جو ہے وہ رکھ دیا۔ اب بھائی کو بھی نہیں پتا کہ سامان میں، بوری میں وہ پیالہ رکھا ہوا ہے۔ اب جب یہ قافلے والے چلے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے تاکید کی کہ سب کے سامنے نہیں، جب شہر سے نکل جائیں تب یہ معاملہ کرنا۔ ثم اذن مؤذن، تو پھر ایک آواز لگانے والے نے آواز لگائی، یا ایتھا العیر، اے قافلے والوں۔ اذن مؤذن ایتھا العیر، تو ایک اذان یعنی کہ ایک ندا لگانے والے نے، ایک آواز دینے والے نے آواز لگائی کہ اے قافلے والوں، انکم لسارقون، بے شک تم تو ضرور چور ہو۔ اب ایسی بات سن کے سب ٹھٹک گئے۔ قالوا واقبلوا علیہم ماذا تفقدون، تو انہوں نے ان کی طرف متوجہ ہو کر، گارڈز کی طرف متوجہ ہو کر کہا کہ بھئی تمہاری کیا چیز گم ہو گئی ہے کہ سارا قافلہ بھی رکوا دیا اور ہمیں چور بھی کہتے ہو؟ قالوا نفقد صواع الملک، کہتا بھئی بادشاہ کا پیالہ چوری ہو گیا ہے۔ سمجھ آئی بات؟ یہ کوئی چھوٹی موٹی چیز نہیں ہے۔ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ، اور جو اس کو لے کر آئے گا اس کو غلے سے لدا ہوا ایک اونٹ ملے گا، یہ بادشاہ کی طرف سے اعلان ہوا ہے اور میں اس کا ضامن ہوں۔ قالوا تاللہ لقد علمتم ما جئنا لنفسد فی الارض، تو انہوں نے کہا اللہ کی قسم تم لوگوں کو خوب معلوم ہے، ہم پہلی دفعہ تو نہیں آئے نا، اگر ہم چوری چکاری کرنے والے ہوتے تو پہلی دفعہ بھی چوری چکاری کرتے، ہم آئے، ہم سیکنڈ ٹائم آئے ہیں، ہم اس لیے تو نہیں آئے کہ زمین میں فساد برپا کریں، ہم تو غلہ لینے آئے۔ وما کننا سارقین، اور ہم چور بھی نہیں ہیں۔ تمہیں غلط آدمی کی طرف، غلط لوگوں کی طرف تم اس بات کی نسبت کر رہے ہو۔ قالو، کارندوں نے کہا کہ دیکھو فما جزاؤہ ان کنتم کاذبین، اچھا تم اگر جھوٹے نکلے تو خود سزا تجویز کرو، تمہیں سزا کیا دی جائے تاکہ سزا تمہارے قانون کے مطابق ہو۔ اب دیکھیں نا، کسی ملک میں آپ جائیں تو اس ملک کا قانون لگتا ہے۔ یوسف علیہ السلام نے آسانی کر دی کہ بھئی ٹھیک ہے، تم اس ملک کے قانون کے اوپر عمل کرنے میں تمہیں مسئلہ ہو، تم کسی اور شریعت کے ماننے والے ہو، تو چلو تمہاری شریعت میں جو قانون ہے وہ بتا دو۔ قالوا جزاؤہ من وجد فی رحلہ فہو جزاء، انہوں نے کہا بھئی سیدھی سی بات ہے، جس کی بوری سے برآمد ہو اس کی سزا یہ ہے کہ اسی کو رکھ لیا جائے، اسی کی قید ہو، جو معاملہ کریں پھر۔ کذالک نجزی الظالمین، اور ہم ظالموں کو ہم تو اسی طرح سزا دیتے ہیں۔ اب اس کے بعد فبدأ بأوعیتہم، تو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی جو تھے نا، باقی جو 10 بھائی تھے، ان کی بوریوں سے ابتدا کی، اپنے بھائی کی بوری سے ابتدا نہیں کی۔ فبدأ بأوعیتہم قبل وعاء اخیہ ثم استخرجہا من وعاء اخیہ، اور اپنے بھائی کی بوری سے اس پیالے کو نکال لیا۔ کذالک کدنا لیوسف، اللہ فرماتا ہے ہم نے اسی طرح یوسف کو خفیہ تدبیر بتائی تھی۔ یہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی طرف سے معاملہ نہیں کیا تھا، اور اس کی وجہ بھی یہ تھی کیونکہ قید سالی کے زمانے میں کوئی امیگریشن نہیں ہو سکتی تھی ان دا لینڈ آف ایجپٹ، کیونکہ ویسی پاپولیشن جو ہے اس کو فیڈ کرنا ایک مسئلہ تھا، ایک نئے لوگ آ کے بسنا شروع کر دیتے تو مسئلہ بڑھ جاتا۔ تو یہ حد لگا دی گئی کہ اب امیگریشن کوئی نہیں ہو سکتی، کوئی اس ملک میں سیٹل نہیں ہو سکتا، تو اب اپنے بھائی کو پیچھے روکنے اور باقی بھائیوں پر یہ معاملہ ڈسکلوز نہ کرنے کی ایک ہی وجہ ہو سکتی تھی کہ کسی ایسی چیز کے تحت اسے روکا جائے جس کے خلاف قانون نہ ہو، یہ قانون کے اندر رہ کے آتا ہو، تو قانون کی پاسداری کی گئی۔
تو اللہ نے ان کو یہ حکمت بتائی. تو پھر ما کان لیأخذ اخاہ فی دین الملک، یہ تو بادشاہ کے قانون کے مطابق وہ اپنے بھائی کو نہیں رکھ سکتے تھے الا ان شاء اللہ، مگر اللہ سبحانہ و تعالی جب چاہتا ہے تو معاملے ہو جاتے ہیں. نرفع درجات من نشاء، اور اللہ فرماتا ہے ہم جس کو چاہتے ہیں درجات کی بلندی عطا کرتے ہیں. وہ فوق کل ذی علم علیم، اور ہر علم والے سے بڑھ کر ایک عظیم علم والا ہے. قالوا، تو وہ کہنے لگے این یسرق، اگر اس نے چوری کی ہے تو فقط سرق اخ لہ من قبل، تو اس کا ایک بھائی تھا اس نے بھی ایک دفعہ چوری کی تھی. تو اب یوسف علیہ السلام تو وہاں کھڑے ہیں، جب اپنے اوپر یہ بہتان آتا دیکھا تو اب ضبط کرنا یہ کمال ہے. بہتان ہے، صاحب اقتدار ہیں، چاہے تو جواب دے سکتے ہیں لیکن نہیں دے رہے، رکے ہوئے ہیں. تو اب اس کے بعد فَأَسَرَّهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ، سو یوسف علیہ السلام نے اس بات کو دل میں چھپایا. وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ، اور ان پہ ظاہر نہیں کیا. قَالَ أَنْتُمْ شَرٌّ مَكَانًا، کہا تم خود بدتر خصلت کے ہو. وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَصِفُونَ، اور جو کچھ تم بیان کرتے ہو اللہ جانتا ہے کہ سچ نہیں ہے، یوسف پر تم جھوٹا الزام لگاتے ہو. قَالُوا، وہ کہنے لگے یا ایھا العزیز، اے عزیز، اِنَّ لَهُ أَبًا شَيْخًا كَبِيرًا، ایک بات ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ ہمارے جو والد محترم ہیں ان کی عمر ہو گئی ہے، شیخن کبیرہ، بوڑھے ہو گئے ہیں. فخذ احدنا مکانا، یہ ہمارے چھوٹے بھائی کو رہنے دیں، آپ ہم میں سے کسی کو اس کی جگہ رکھ لیں. انا نراک من المحسنین، ہم آپ کو بہت احسان کرنے والا نیک لوگوں میں پاتے ہیں. آپ نے ہم پہ پہلے بھی احسان کیا، پھر احسان کر دیں، آپ نیک آدمی ہیں. قال معاذ اللہ، یوسف علیہ السلام نے کہا اللہ کی پناہ، ان ناخذ الا من وجدنا متاعنا، کہ بھئی ہم اس کو کیسے رکھ لیں جس نے چوری نہیں کی، جس کے پاس سے کچھ نکلا نہیں، اسے کیسے رکھ لیں اس شخص کی جگہ جس کے پاس سے کچھ نکلا ہے. ہم نے جس کی بوری میں اپنا سامان پایا اس کے علاوہ ہم کسی اور کو کیسے رکھ لیں. الا من وجدنا متاعنا عنده انا اذا لظالمون، اگر ہم ایسا کریں گے تو ہم تو ظلم کرنے والے ہو جائیں گے. تو اب حضرت یوسف علیہ السلام کا یہ جو بنیامین کو یہ بتانا کہ میں تمہارا بھائی ہوں، اب تھوڑا تھوڑا تفصیلات میں آتے ہیں. میں نے تو آپ کو لفظی باتیں بتا دی موٹی موٹی، لیکن آف کورس ہم یہ دروس اس لیے اتنی تفصیل سے بھی دے رہے ہیں تاکہ وہ اندر کی کچھ باتیں جو ہیں وہ بھی سامنے آئیں. تو حضرت امام ابو جعفر محمد بن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ، متوفی 310 ہجری کے، فرماتے ہیں جامع البیان میں یہ آتا ہے، پھر تفسیر امام ابن ابی حاتم میں بھی آتا ہے کہ امام ابن اسحاق کہتے ہیں کہ جب حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ ہمارا وہ بھائی ہے جس کے بارے میں آپ نے کہا تھا نا کہ اس کو لے کر آنا، اب ہم اس کو لے آئے ہیں. تو حضرت یوسف نے فرمایا کہ تم نے اچھا کیا اور درست کیا، اور تم کو عن قریب اس پر انعام ملے گا. پھر فرمایا میں تمہاری ضیافت اور تکریم کرنا چاہتا ہوں. پھر آپ نے دو کو کھانے پر بٹھایا اور ان کو عمدہ کھانے پیش کیے. پھر بنیامین کے متعلق فرمایا یہ اکیلا رہ گیا ہے، اس کو میں اپنے ساتھ بٹھا لیتا ہوں، اور دو کو ایک ایک کمرے میں ٹھہرایا اور فرمایا کہ دیکھو بنیامین تو اکیلا رہ گیا ہے تو میں اپنے کمرے میں اس کو ٹھہرا لیتا ہوں. پھر تنہائی میں بنیامین کو بتایا کہ میں تمہارا سگا بھائی یوسف ہوں، تمہارے یہ بھائی جو کچھ بدسلوکی کرتے ہیں تو اس پہ غم نہ کرنا. اچھا، اسی طرح امام عبد الرحمن بن علی بن محمد جوزی متوفی 255 ہجری کے، زاد المسیر کی جلد 4 میں آتا ہے کہ وہب ابن منبہ نے بیان کیا، آپ کہتے ہیں کہ حضرت یوسف نے دو کو ایک ساتھ دسترخوان پر بٹھایا اور بنیامین کو اکیلے بٹھایا. وہ رونے لگے اور کہنے لگے کہ اگر میرا بھی بھائی ہوتا تو آپ مجھے اس کے ساتھ بٹھاتے. حضرت یوسف نے کہا میں اس کو اکیلا دیکھ رہا ہوں سو میں اس کو اپنے ساتھ بٹھا لیتا ہوں. پھر جب رات ہوئی تو دو کو ایک ایک کمرہ دیا، بنیامین اکیلے رہ گئے تو کہا کہ بھائی اسے میں اپنے ساتھ اپنے کمرے میں رکھ لیتا ہوں. تو تنہائی میں حضرت یوسف نے کہا کہ میں تمہارا وہ ماں شریک بھائی ہوں. تو اس نے کہا کہ ہاں میرا ایک ماں شریک بھائی تھا، لیکن مجھے یہ بتایا گیا ہے کہ وہ تو بچپن میں فوت ہو گیا تھا. تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کیا تم یہ پسند کرو گے کہ تمہارے اس ہلاک شدہ بھائی کے قائم مقام میں تمہارا بھائی ہو جاؤں؟ تو بنیامین نے کہا کہ بادشاہ سلامت، آپ میرے بھائی، یہ تو بڑی خوش قسمتی کی بات ہوگی، خوش نصیبی کی بات ہوگی، لیکن آپ یعقوب علیہ السلام سے پیدا نہیں ہوئے، نہ راحیل سے.
تو پھر حضرت یوسف علیہ السلام رونے لگے اور اس کو گلے لگا لیا اور فرمایا میں تمہارا بھائی یوسف ہوں اور تم اب غم نہ کرنا، یعنی وہ جو ہم پر حسد کر رہے تھے اور ہمارے باپ کی توجہ اپنی طرف پھیرنے کی کوشش کر رہے تھے، تم اس بات پہ غم نہ کرنا۔ اچھا، اب اس ضمن میں ایک اعتراض بھی کچھ لوگ اٹھاتے ہیں، اس پر بھی ذرا بات کرتے ہیں کہ دیکھیں جب بنیامین نے حضرت یوسف علیہ السلام کو پہچان لیا تو حضرت یوسف علیہ السلام سے کہا کہ مجھے ان کی طرف نہ لوٹائیں۔ حضرت یوسف نے کہا کہ بھئی تمہیں معلوم ہے کہ حضرت یعقوب کو پہلے ہی میری وجہ سے کتنا غم اٹھانا پڑا تھا، پھر ان کا غم اور زیادہ ہو جائے گا۔ بنیامین نے واپس جانے سے انکار کیا۔ حضرت یوسف نے کہا کہ دیکھو تمہیں روکنا صرف اسی صورت میں ممکن ہے کہ تم پہ چوری کا الزام لگا دیا جائے۔ بنیامین نے کہا کہ کوئی پرواہ نہیں مجھے۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے چپکے سے شاہی پیالہ بنیامین کی بوری میں رکھ دیا۔ انہوں نے خود وہ پیالہ اس طرح رکھا تھا کہ کسی کو پتہ نہیں چل سکے یا اپنے بعض خاص خدام کو اس کا حکم دیا ہو۔ تو قرآن مجید میں اس پیالے کے لیے جو لفظ استعمال ہوا ہے نا، السقایا اور سواع۔ السقایا کا معنی ہوتا ہے پانی پینے کا پیالہ اور سواع کا معنی ہوتا ہے پیمانہ۔ یہ سونے اور چاندی کا ایک برتن تھا، اس سے پانی بھی پیا جاتا تھا اور اس سے ناپ کر غلہ بھی دیا جاتا تھا، اس لیے دونوں الفاظ کا استعمال کیا۔ اور حضرت حسن بصری، حضرت مجاہد اور حضرت قتادہ سے روایت ہے کہ پانی پینے کا برتن تھا۔ تو یہ تفصیلات جو ہیں یہ جامع البیان میں آتی ہیں اور پھر الجامع لاحکام القرآن میں بھی آتی ہیں۔ اچھا، اگر یہ اعتراض کیا جائے کہ حضرت یوسف کو علم تھا کہ بنیامین کے واپس نہ پہنچنے سے حضرت یعقوب کو مزید غم ہوگا، تو پھر انہوں نے بنیامین کی بات کیوں نہیں مان لی اور ایسا کام کیوں کیا جس کے نتیجے میں ان کے والد کو صدمہ پہنچتا؟ تو اس کا جواب علماء نے یہ دیا کہ انہوں نے وحی کے ذریعے جان لیا تھا کہ اللہ کی یہی مشیت ہے، اور ان کے اقدام کی تائید اس بات سے ہوتی ہے کہ بنیامین کے نہ پہنچنے کے بعد بھی حضرت یعقوب حضرت یوسف کو یاد کر رہے تھے اور کہتے تھے یا اسفا علی یوسف۔ اور پھر جو اعلان کرنے والوں نے اعلان کیا نا کہ قافلے والوں تم ضرور چور ہو، تو اگر اس جگہ پر یہ اعتراض کرنے والے اعتراض کرتے ہیں کہ دیکھو منادی دینے والے نے یہ اعلان اگر حضرت یوسف کے حکم سے کیا تھا تو ایک رسول برحق کے لیے کیسے جائز تھا کہ وہ بے قصور لوگوں پر بہتان باندھیں اور ان پر چوری کی جھوٹی تہمت لگائیں؟ اور اگر انہوں نے یہ حکم نہیں دیا تھا تو انہوں نے بعد میں منادی کو روکا کیوں نہیں کہ تم ان کو چور کیسے کہہ رہے ہو، یہ تو بے قصور ہیں؟ اب اس کے پھر علماء نے کئی جواب دیے۔ اچھا، ایک جواب تو وہ یہ دیتے ہیں کہ دیکھو حضرت یوسف بنیامین سے پہلے ہی کہہ چکے تھے کہ تمہیں روکنے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے، تو گویا ان کی رضامندی سے ان کو چور کہا جا رہا تھا۔ دوسری وجہ، حضرت یوسف کی مراد یہ تھی کہ تم نے یوسف کو اس کے بھائی سے چرایا تھا اور چرا کر پہلے کنویں میں ڈالا، پھر قافلے والوں کے ہاتھ غلام بنا کر بیچ دیا۔ تو یہ کلام بطور توریہ تھا، یعنی توریہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ توریہ جو ہے ایسے جملے کو کہتے ہیں جس سے دو معنی نکلتے ہیں، جو معنی سامنے والا سمجھ لے پھر اس کی سمجھ پر ہے۔ تو اس کلام سے حضرت یوسف کی مراد یہ تھی کہ تم یوسف کو چرانے والے ہو، اور اس کلام کا ظاہر یہ تھا کہ تم شاہی پیمانہ چرانے والے ہو۔ اور ایک بات علماء نے یہ بھی کہی کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ منادی کا یہ کلام بطور استفہام ہو، یعنی اس نے پوچھا ہو کہ کیا تم چور ہو، آیا تم چور ہو؟ اسی طرح قرآن مجید میں یہ بات ذکر نہیں کہ منادی نے حضرت یوسف کے حکم سے اعلان کیا تھا یا ایک عام اعلان تھا جو سب کو پکڑ کے کیا جا رہا تھا، تو ان کو بھی پکڑ کے کیا گیا۔ تو اب اس اعلان کا علم انہیں تھا یا نہ تھا، ظاہر یہ کہ کارندوں نے اپنے طور پر اس پیالے کو تلاش کیا، اور جب ان کو وہ نہیں مل سکا تو ان کو شبہ ہوا کہ ہو سکتا ہے لوگوں کی بوریوں میں ہو۔ تو انہوں نے ان کی طرف جو متوجہ ہو کر پوچھا تمہاری کیا چیز گم ہو گئی ہے؟ تو کارندوں نے کہا بادشاہ کا پیالہ، اور جو اس کو لے کر آئے گا اس کو ایک غلے سے لدا ہوا اونٹ انعام کے طور پہ ملے گا۔ اور کارند نے کہا میں اس بات کی ضمانت بھی دیتا ہوں کہ ایسا ہوگا۔ تو اس آیت میں جو ذکر آیا نا کہ جو شخص شاہی پیالے کو ڈھونڈ کر لائے گا تو اس کو ایک اونٹ غلہ بھر کے ملے گا، تو اس میں جو جعل کا لفظ آتا ہے نا، تو جعل کا لغوی معنی ہے کسی کام کی اجرت۔ مجاہدین کو جو رقم دی جاتی ہے تاکہ وہ اس سے سامان جہاد خریدیں، اس کو بھی جعل کہتے ہیں۔ اور اصطلاح شرعی کی اگر بات ہو، یعنی شریعت میں جو ٹرمینالوجیز استعمال ہوتی ہیں اس کے اندر جو ہے اس کا معنی کسی معین کام پر عوض عطا کرنا ہے۔ اور فقہائے مالکیہ کے نزدیک اس کا معنی ہے ضمنی منفعت کے حصول کے لیے کسی کو اجرت دینا، جیسے صحت اور شفا کے حصول کے لیے آپ ڈاکٹر کو پیسے دیتے ہیں، یا تعلیم میں مہارت کے حصول کے لیے کسی ٹیچر کو پیسے دیتے ہیں،
اسی طرح کسی بھاگے ہوئے غلام کو ڈھونڈ کے لانے کے لیے جو لے آئے اسے اجرت دیتے ہیں۔ اچھا، عمر ابن دینار رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ جو بھاگا ہوا غلام حرم میں مل جائے، اس کو ڈھونڈنے کے لیے حضور نے 10 درہم کا فیصلہ فرمایا۔ مصنف عبد الرزاق کی روایت حدیث 14907، اور شریح نے فیصلہ کیا کہ اگر وہ شہر میں مل جائے تو اس کے لیے 10 درہم ہے، اور اگر شہر سے باہر ملے تو اس کے لیے 40 درہم ہے۔ مصنف عبد الرزاق میں یہ روایت بھی آتی ہے حدیث 14908۔ اچھا، اس پر یہ اعتراض یہ بھی ہوتا ہے کہ اونٹ پر لدا ہوا مال مجہول ہے، کیونکہ اونٹ پر لدے ہوئے مال کی اجرت کم بھی ہو سکتی ہے اور زیادہ بھی، اور اجرت کا مجہول ہونا تو جائز نہیں ہے۔ تو اس کا جواب بھی علماء نے یہ دیا ہے کہ ہو سکتا ہے یہ ان کی شریعت میں جائز ہو، اور دوسرا اعتراض یہ کہ یہ اجرت تو چور کو دی جائے گی اور وہ جائز نہیں ہے، اور اس کا جواب یہ ہو سکتا ہے کہ یہ ان کی شریعت میں جائز ہو، اور دوسرا جواب یہ کہ یہ جعل ہے، اور کسی چیز یا شخص کو ڈھونڈ کر لانے والے کو جو مال دیا جاتا ہے اس کو جعل کہتے ہیں۔ اچھا، اب اس پہ مزید بحث ہے، پھر اس کو علامہ قرطبی نے بھی الجامع لاحکام القرآن میں بیان کیا ہے۔ اچھا، اس آیت میں ایک اور بات ہے کہ کفالت، ضمانت، یہ اس کا بھی ایک ثبوت ملتا ہے، کیونکہ جس نے آواز لگائی نا کہ جو پیالہ لائے گا اس کو ایک اونٹ سامان کے ساتھ ملے گا، میں ضامن ہوں، یعنی پیالہ لانے والے کو حکومت سے میں لے کر دوں گا، تو یہ آیت ضامن ہونے کی اصل ہے، اور اس کی اصل میں ایک حدیث میں بھی آتی ہے۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص کو لایا گیا تاکہ آپ اس کی نماز جنازہ پڑھائیں۔ حضور نے فرمایا کہ تم اس کی نماز جنازہ خود پڑھ لو کیونکہ اس پر قرض ہے۔ حضرت ابو قتادہ نے کہا وہ قرض مجھ پر ہے۔ تب حضور نے پوچھا تم وہ قرض ادا کرو گے؟ انہوں نے کہا ہاں، میں پورا قرض ادا کروں گا۔ تب آپ نے اس شخص کی نماز جنازہ پڑھا دی۔ اچھا، تو یہ ضمانت کے ضمن میں ایک روایت آ گئی، سنن ترمذی میں بھی آتی ہے حدیث 1069، اور مصنف عبد الرزاق میں بھی آتی ہے، مسند امام احمد میں بھی آتی ہے، پھر یہ حدیث سنن ابن ماجہ میں بھی اور صحیح البخاری میں بھی موجود ہے حدیث 2295۔ اچھا، اس حدیث سے تو صرف مال کا ضامن ہونا ثابت ہوتا ہے نا، اور اس حدیث سے مال اور نفس دونوں کا ضامن ہونا بھی ثابت ہوتا ہے۔ اچھا، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کفیل ضامن ہوتا ہے۔ سنن نبی داؤد کی ایک روایت، سنن ترمذی میں، سنن ابن ماجہ میں، سنن کبریٰ میں، امام بہقی کی جو ہے شرح السنہ میں، کئی حدیث کی کتابوں میں، تو یہ حدیث اپنے اطلاق کی وجہ سے مال اور نفس دونوں کی معاملے میں آ گئی۔ اچھا، امام ابو بکر احمد بن حسین بہقی متوفی 458 ہجری کے، آپ روایت کرتے ہیں حضرت ابو ہریرہ سے، حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تہمت زدہ شخص سے کفیل کو طلب کیا۔ حارثہ بن مضرب بیان کرتے ہیں کہ ابن نواحہ اور اس کے اصحاب نے مسیلمہ کذاب کی رسالت کی شہادت دی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود نے ابن نواحہ کے قتل کا حکم دیا، پھر اس کے اصحاب کے متعلق مسلمانوں سے مشورہ طلب کیا۔ حضرت جریر اور حضرت اشعث نے کھڑے ہو کر کہا کہ ہم ان سے توبہ طلب کریں گے اور ان کے خاندان والوں کو ان کا کفیل یعنی ان کا ضامن بنائیں گے۔ تو انہوں نے ان سے توبہ طلب کی، انہوں نے توبہ کر لی اور ان کے خاندان والوں نے اس کی ضمانت بھی دی۔ تو امام بخاری نے اس حدیث کو بھی تعلیقاً ذکر کیا ہے۔ اور اچھا، پھر یہ ضمانت کی ایک تعریف ہے، اس کے کچھ شرعی احکامات ہیں، اس پہ پھر ہم تفصیل میں نہیں جاتے، پھر بات بہت لمبی ہو جائے گی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ یوسف کی آیہ نمبر 73 سے 75 میں فرماتا ہے کہ پھر انہوں نے کہا کہ بھئی اللہ کی قسم تم خوب جانتے ہو کہ ہم زمین میں فساد کرنے تو آئے نہیں ہیں، نہ ہم چور ہیں۔ تو کارندوں نے کہا کہ اچھا اگر تم جھوٹے نکلے تو تمہاری سزا، وہ ساری بات۔ تو مفسرین نے اس ضمن میں جو بات فرمائی ہے اس کی بھی تفصیلات ہیں۔ اگین چونکہ درس ذرا طویل ہو رہا ہے اس لیے ایسا کرتے ہیں کہ یہاں سے پھر درس کو اگلی دفعہ لیتے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ۔